اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کیمپس انٹرویو میں انجمن حامیہ مسلمین ادارے کے طلبہ سمیت دیگر کالجوں کے 9 طلبہ منتخب. انٹرویو میں کل 100 طلبہ نے لیا حصہ. ٹول گیٹ پر ہونے والی مسلسل بدمعاشی کی وجہ سے مسافرین پریشان. ٹول گیٹ ملازمین مسلسل اخبارات کی سرخیوں میں. اپنی بیوی اور بچوں کو زہر دینے کے بعد کانسٹیبل نے کیا اقدام خودکشی. بیوی اور 2 بچوں کی موت، کانسٹیبل شدید زخمی. بایا محاذ کی ریلی پر پولیس کا لاٹھی چارج، سینکڑوں افراد زخمی. بچہ چوری کی افواہ پھیلا کر بھیڑ نے 4 مسلم نوجوانوں کا کیا قتل. ہندوتوا تنظیموں کی شراکت کی منصفانہ تحقیقات کرائی جائے، رہائی منچ کا مطالبہ. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل. مشہور کمپنی رائزن کی جانب سے کل انجمن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں شعبہ میکینیکل میں زیر تعلیم سال آخر کے طلباء کے لیے کیمپس انٹرویو کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذکورہ کالج سمیت دیگر کالجوں کے کل 100 طلباء نے حصہ لیا اور اپنی قسمت آزمائی. انٹرویو کے مختلف مراحل تھے اور آخری مرحلے میں 100 میں سے صرف 9 طلباء ہی کامیاب ہوئے. ملحوظ رہے کہ اس سے قبل بھی انجمن میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے کیمپس انٹرویو کا انعقاد کیا جا چکا ہے، جس میں طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے. اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر مشتاق احمد باوی کٹے، وائس پرنسپل ایچ ایم پالا چندرا اور پلیسمنٹ آفیسر بھرت اور میڈیا کوآرڈینیٹر ایس جی بھاگوت وغیرہ موجود تھے. مینگلور. ٹول گیٹ پر ہونے والی بدمعاشی کی وجہ سے ٹول گیٹ اسٹاف بار بار سرخیوں میں بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. ساستان ٹول گیٹ کے بعد اب تلپاڑی ٹول گیٹ پر شرمناک حادثہ پیش آیا، جہاں پر ٹول پلازا کے 2 ملازمین کو انصار احمد نامی شخص پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان کی شناخت دیکشت عمر 28 اور رکشک عمر 21 کے طور پر کر لی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ انصار اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ زائلوکار پر سوار ہو کر مینگلور سے تلپاڑی جا رہا تھا کہ ٹول پلازا پر جب ان سے ٹول کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے ٹول پلازا کے اسٹاف سے کہا کہ ہم مقامی لوگ ہیں، اصول کے مطابق مقامی لوگوں سے ٹول فیس اصول نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے وہ ٹول فیس ادا کیے بغیر وہاں سے چل دیے. لیکن جب ٹول گیٹ کے اسٹاف نے دیکھا کہ ان کی کار پر مہاراشٹرا کا رجسٹریشن نمبر ہے تو فوراً 2 کارکنان اس کار کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو روکنے میں کامیاب ہوئے. پھر انہوں نے ڈرائیور سے آئی ڈی پروف اور دستاویزات طلب کیے، مگر جب ڈرائیور نے کاغذات دکھانے سے انکار کیا اور تو مسافر ان سے لڑنے لگے تو ٹول پلازا کے کارکنان نے مبینہ طور پر انصار احمد پر حملہ کر دیا. اولال پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کارکنان کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے. بنگلور. سٹی آرم سروس کانسٹیبل کی جانب سے اپنی بیوی اور بچوں کو زہر دینے کے بعد اقدام خودکشی کیے جانے کی واردات سمپیگے ہلی میں پیش آئی ہے. کانسٹیبل کی شناخت سبھاش عمر 35 کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. اطلاعات کے مطابق مذکورہ کانسٹیبل نے اپنی بیوی بینا عمر 28، بیٹی مانیہ عمر 3 اور 18 ماہ کے بچے پرتھوی کو اپنے گھر پر ناشتے میں چوہے مار دوا دے کر قتل کر دیا، جس کے بعد خود بھی اقدام خودکشی کی کوشش کی. سبھاش کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق اس کی بیوی اور بچوں کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی ہیں. واردات اس وقت منظر عام پر آئی جب اس کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے اور انہوں نے فوری طور پر واقعے کی جانکاری پولیس کو دے دی، جنہوں نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر لیا. واقعے کی وجوہات کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے. سمپیگے ہلی پولیس تھانے میں سبھاش کے خلاف دفعہ 302، 309 اور 306 کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے. کلکتہ. بایا محاذ کے چیئرمین بیمان بوس نے آج پولیس پر الزام عائد کیا ہے کہ کلکتہ اور ہاوڑہ شہر میں بایا محاذ کے پرامن ریاستی سیکریٹریٹ مارچ 9 بانو مارچ کے دوران مختلف مقامات پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس میں سینکڑوں پارٹی کارکنان اور خواتین شامل تھی زخمی ہو گئے ہیں. بایا محاذ کے 1 درجن سے زائد تنظیموں نے ریاست میں بے روزگاری میں اضافہ، جمہوریت پر حملہ،
فرقہ وارانہ تشدد کے واقعے میں اضافے اور فوڈ سیکورٹی کے مطالبے پر آج ریاستی سیکریٹریٹ نوبانو مارچ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مسٹر بوس نے کہا کہ پولیس نے آج شہر کے متعدد مقامات پر بریگیڈ کھڑا کر رکھا تھا۔ بایا محاذ کا جلوس جیسے ہی بریگیڈ کے قریب پہنچا، پولیس نے ریلی کے شرکاء پر لاٹھی چارج شروع کر دی، آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے درجنوں کارکنان زخمی ہو گئے۔ بوس نے کہا کہ پولیس نے بے رحمی سے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے، بدن اور مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے خواتین کے ساتھ بھی بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ بوس نے کہا کہ کل ریاست بھر میں مذمتی دن منایا جائے گا۔ چکرورتی نے UNI سے کہا کہ ہمارے 20 ممبران ریاستی سیکریٹریٹ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے تاکہ ریاست میں بے روزگاری، کسانوں کے مظالم اور دیگر موضوعات کو اٹھایا جا سکے، مگر پولیس نے ہمیں احتجاج کرنے نہیں دیا۔ ہمیں زبردستی پولیس گاڑی میں بٹھا کر یہاں تھانے لایا گیا ہے، مگر اب تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کلکتہ شہر سے چلی گئی ہیں کیونکہ ان کے پاس کسانوں کے مسائل پر بات چیت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لکھنؤ رہائی منچ نے جھارکھنڈ کے جمشید پور ضلع کے راج نگر گاؤں میں بچہ چوری کی افواہ پھیلا کر بھیڑ کی طرف سے 4 مسلم نوجوانوں نعیم شیخ، سجاد، سراج اور حلیم کو 18 مئی کو قتل کر دیا۔ اس سے قبل 10 مئی کو جمشید پور کے ہی ناگاڑ میں ترقی ورما، گوتم ورما اور گگیش کمار کے قتل کے منصوبہ بند سازش بتاتے ہوئے کہا کہ رگھور حکومت نے ریاست میں اپنی سیاسی مخالفین اور اقلیتوں پر گو قتل کے طرز پر SU بچہ چوری کا الزام لگا کر گنڈوں کو مار پیٹ اور قتل کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ رہائی منچ کی طرف سے جاری پریس نوٹ میں منچ لیڈر مسیح الدین سنجر نے کہا کہ راج نگر میں نعیم کے قتل کے بعد تقریباً 5 گھنٹے تک بھیڑ بے لگام گھومتی رہی اور اس دوران موقع پر پہنچی پولیس پر بھی اس نے حملہ کیا اور متاثرین کی کار اور تھانہ انچارج کی سرکاری جیپ کو جلا دیا۔ اتنا سب کچھ واقع ہونے کے باوجود پولیس انتظامیہ کی طرف سے سجاد، سراج اور حلیم کو بچانے کے لیے کافی تعداد میں پولیس فورس نہیں بھیجی گئی، جس کے نتیجے میں ہجوم نے ان تینوں کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس سجاد، سراج اور حلیم کو بچانے کے لیے کافی وقت تھا لیکن وہ غیر فعال رہی۔ اس سے شک ہوتا ہے کہ رگھور حکومت غیر اعلانیہ پالیسی کے تحت گو گنڈوں کے طرز پر بھیڑ کا استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کو دہشت زدہ کرنا چاہتی ہے۔ رہائی منچ لکھنؤ ترجمان انل یادو نے کہا کہ عام طور پر پولیس پر حملہ کرنے کے بعد اس کے تیور سخت ہو جاتے ہیں اور وہ فوری اور سخت کارروائی کرتی ہے، لیکن ان ہلاکتوں کے بعد بھی پولیس پارٹی پر حملہ کر کے 5 پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دینے اور سرکاری جیپ کے جلا دینے کے باوجود پولیس کی کارروائی میں کوئی تیزی دیکھنے کو نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ پولیس رگھور حکومت کے دباؤ میں کوئی کارروائی کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ بیت المقدس کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت کی بھی مذمت کی ہے۔ وہ سوموار کے روز اسرائیلی صدر ریولین کے قیام گاہ پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ایک آواز ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی جانا چاہیے۔ انہوں نے ایران سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں اور ملیشیاؤں کو رقوم اور اسلحہ مہیا کرنے اور تربیت دینے کا سلسلہ بند کرے اور اس کو یہ کام فوری طور پر کرنا چاہیے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کے ان حالیہ بیانات کے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ملک خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ہمسایہ ممالک کے ساتھ باہمی تعامل کو تیار ہے۔